بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کے دائی امن کے رنگ زیڈ ڈی کے وائس آف پیس کے سنگ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ زیڈ ڈی کے وائس آف پیس۔ میں ہوں ظفر شیخ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت راجہ ساجد قیوم صاحب موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ ان کے سیاسی حوالے سے گفتگو کی جائے۔ راجہ ساجد قیوم صاحب کا تعلق پاکستان کا تعلق کشمیر سوسائٹی ڈنمارک سے ہے اور بہت پرانے یہ یہاں کے صدر بھی ہیں، اور کشمیر سوسائٹی کا ایک جو مقصد اور کاز ہے یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور راجہ ساجد قیوم صاحب کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری جو عائد ہوئی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت اور ہمارے استاد کا درجہ رکھتے ہیں جناب محمد اسلم مہر صاحب، جو کہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا جو تجربہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے نبھایا اور نبھا بھی رہے ہیں، اور بہت سینئر صحافی ہیں، ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ بھی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کے بھی تجربات اور راجہ ساجد صاحب کے بھی تجربات ہم آپ کے ساتھ دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو میں جناب سب سے پہلے تو راجہ ساجد قیوم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یوٹیوب چینل زیڈ ڈی کے وائس آف پیس پہ، اور یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، اور اس پروگرام میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں ہوں گی سیاسی حوالے سے وہ آپ لوگوں تک پہنچیں گی اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا تشریف آوری کا، اور ساتھ میں میر اسلم صاحب سینئر صحافی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ آج مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ میں صاحب میرے گھر میں تشریف لائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو بڑی عزت اور اکرام کا جو ہے نا موقع ہے۔ تو آج میں بڑا خوش ہوں کہ میر صاحب کے ساتھ ذرا تھوڑی سی یعنی گپ شپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں وقت ضائع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ محمد اسلم مہر صاحب ان کو میں جناب مائک ان کے حوالے کروں، اور وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اپنے تجربات سے کچھ ان سے سوالات بھی کریں اور کچھ اپنے تجربے کو بھی شیئر کریں۔ جی مہر صاحب۔ شکریہ ظفر شیخ صاحب۔ ہم سیدھی بات کرتے ہیں اور کام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ راجہ ساجد قیوم صاحب، آپ کشمیر سوسائٹی ڈنمارک کے صدر ہیں۔ یہ جو گزشتہ دنوں وادی نیلم میں 90 کے قریب فیملیز پر بھارت نے ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے راکٹ بمباری کی اور سول آبادی کو تہس نہس کیا، ان کے گھر جلا دیے، اموات واقع ہوئیں، تو پاکستان کشمیر سوسائٹی ڈنمارک کے صدر ہونے کے ناطے آپ یہاں ڈنمارک بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مہر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، اور وہ کوشش کرتا ہوں جو میرے بس میں ہوتی ہے۔ ہم نے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ہو چاہے آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہوں، ہمارے بس میں جتنی چیز ہوتی ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے کشمیر فرنٹ ڈی کے جو بڑے عرصے سے کشمیر کے اندر ڈاکٹروں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، وہ مختلف قسم کے وہاں پہ کام وہ کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر آنکھوں کا ڈاکٹر اسپیشلسٹ لے کے جاتے ہیں، کوئی ہارٹ کا، یعنی مختلف لے کے جاتے ہیں۔ وہ ان کی بڑی ہی خدمات ہے وہاں پہ، وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کے ساتھ مل کے، کیونکہ ان کا تعلق بھی وہاں سے ہی ہے اور میرا تعلق بھی وہاں سے ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے اس دفعہ جو 90 فیملی جس طرح آپ نے فرمایا ہے، یہ تقریباً 400-500 آدمی بنتا ہے جی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے وہاں پہ برف پڑی ہے، اور دسمبر اور جنوری کے مہینے میں یہ برف جو ہے تقریباً 1 میٹر سے 2 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ اور وہاں کے لوگ جو ہیں، میں تھوڑا سا وہاں کا میں نے کہا آپ کو ذرا تھوڑی گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے ضرور میں بتا بتائیں، دوں۔ ہاں جی، ضرور بتائیں۔ وہاں پہ لوگ جو 3 یا 4 مہینے کے لیے نا، یعنی وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ باہر نکلیں۔ وہ اپنے خوراک، کھانا پینا اور اپنے جانوروں کو لے کے وہاں پہ اندر چلے جاتے 3-4 مہینے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ اس دفعہ جو انڈیا نے ظلم و ستم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک داد دے کہ انہوں نے اس دفعہ اپنا نومبر کے اندر انہوں نے وہاں پر راکٹ مارے ہیں، بڑے بڑے گولے مارے ہیں سویلین کے اوپر،
جس میں لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو بیچارے فیملی تھی، وہاں پہ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، وہ جو باقی فیملی تھی وہ یقین کریں کہ وہ نیلے چھت سامان کے پر بیٹھی ہوئی ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے ڈنمارک کی طرف سے. میں یقین کرتا ہوں کہ امید رکھتا ہوں کہ باقی دنیا سے بھی ایسے ہوگا. وہ لوگوں نے مدد کی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کشمیر سوسائٹی ڈنمارک اور کشمیر فنڈ ڈی کے ہم نے فوراً یہاں پہ اپیل لوگوں سے کی، لوگوں کو فون کیا، لوگوں کو رابطے کیے اور انہوں نے کہا کہ پلیز یہاں پہ ڈونیشن دیں اور مظلوم کا ساتھ دیں. اور یہاں پہ الحمدللہ کافی جو ہمارے لوگ ہیں پاکستانی بھائی کشمیری، انہوں نے مدد کی اور ان کو پیسہ وہاں پہ بھیجا، ان کے لیے کھانے پینے کا، رہنے کا، رضائی کمبل، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال کی ڈیلی، وہ ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کی ہے. کشمیر سوسائٹی کے صدر راجہ صادق قیوم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ ظلم کی سیاہ رات کب چھٹے گی، اور مقبوضہ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ وہاں کی ہر بات کو سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی قریب ہوگی؟ دیکھیں جی، امید جو ہے نا اس کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. 73 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور 73 سال میں آپ کو میں صاحب بخوبی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس پر کشمیر کے اوپر بڑی خوبصورت نظمیں بھی پڑھی ہیں، شعر بھی پڑھے ہیں. اور آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب کشمیر کے بارے میں جب آپ لکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے خون کے آنسو ہوتے ہیں جن سے آپ لکھتے ہیں. تو میں یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور یہ تعریف میں، کیونکہ میرے ساتھ آپ نے خود کام کیا ہوا ہے، اس چیز کو میں سمجھتا ہوں. آپ کا دکھ اور تکلیف اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے گا، اس لیے کہ آپ بھی پیچھے سے چلے جائیں تو آپ کے والدین یا دادا وغیرہ وہ انڈیا یا کشمیر سے آئے تھے، وہ کیوں شفٹ میں یہاں پہ ہوئے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم اب ہندو کے ساتھ رہ نہیں سکتے. ہندو نے جو جو چیزیں کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں. 1947 بلکہ اس سے 1931 سے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ 1931 جون کے مہینے میں وہاں پہ دہلی کے اندر ایک کشمیری کا کیس لگا ہوا تھا. تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہاں پہ ایک مسلمان کشمیری اٹھا، اس نے جان دی اور اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو فیر کر دیا گیا، فیر مار دیا گیا. یہ کرتے کرتے یعنی کہ وہاں پہ 15-16 آدمی کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی جان پھر بھی پوری کی. یہ ہمارا جذبہ تھا. آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 7 لاکھ کے درمیان لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. اور وہاں پہ ہاں جی ساجد قیوم صاحب، بھارت 70 برس سے اکھنڈ بھارت بنانے کا خواب دیکھنے کا، اس کا وہ جو خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا، یعنی جو پاکستان کے متعلق وہ بھیانک عزائم رکھتا ہے اور وہ جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وہ جو دعویٰ کرتا ہے. یہ جو کسانوں کی تحریک بھارت کے صوبہ پنجاب میں اور ریاست پنجاب میں ابھر رہی ہے اور وہاں پر کسانوں نے خودکشیاں فاقہ کی وجہ سے کرنی شروع کر دی ہیں، تو یہ جو باتیں جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سنگھوں کی ریاست یعنی ایک آزاد ملک خالصتان بننے کے قریب آ چکا ہے؟ بہت ہی خوبصورت، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حضرت قائد اعظم صاحب نے یہ سکھوں کو بتایا تھا کہ سکھ اور ہندو یہ 2 ڈیفرنٹ قومیں ہیں اور مسلمان ایک ڈیفرنٹ قوم ہے، ہم تینوں ہیں. آؤ ہمارا ساتھ دو، ملو اور اپنا ایک ملک بناؤ. یہ میں بات کر رہا ہوں جب قائد اعظم کی صاحب زندہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ان سے کہا تھا. لیکن ہندو تیز ہے، وہ سیاست کو سمجھتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، اور سکھ اسی طرح بولا ہے جس طرح مسلمان وہاں کا بولا ہے. انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا اور سن 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا کا جب اپنا یہ 2 ملک بنے تو وہاں پہ جتنے بھی سکھ تھے انہوں نے انڈیا کا ساتھ دیا، ہندو کو ساتھ دیا. لیکن آج آپ ان کی باتیں سنیں، آج سرچ کریں جا کے فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم نے قائد اعظم کی بات مانی ہوتی، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. قائد اعظم نے ہمیں آج سے
73 سال پہلے کہا تھا کہ سکھو تم کبھی بھی اپنا ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ وقتی طور پہ آپ کو مس یوز کر رہے ہیں۔ آج وہی سے کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ دن واپس آ جائیں، کاش وہ قائد اعظم واپس آ جائیں، کاش وہ لفظ ہم نے جو قائد اعظم صاحب نے فرمائے تھے کاش ہم ان پر عمل اگر کر لیتے تو آج ہمارا ملک ہوتا ہے، ہمارا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ملک ہوتا۔ باقی رہے جو کسان وہاں پہ پنجاب کے اندر اور یا باقی وہاں پہ خودکشی کر رہے ہیں، دیکھیں خودکشی تو یہ اب سامنے آ گئی ہے نا، ان کی خودکشی آج سے نہیں کر رہے، یہ 1984 سے کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جب اندرا گاندھی کا قتل ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کے چن چن کے سکھوں کو مارا ہے، اور اس دن سے انہوں نے سکھوں کے اوپر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور وہاں پہ اگر آپ کسی سکھ سے جا کے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان سے جا کے اگر کبھی آپ پوچھیں تو ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح جانے بچائیں، یہ بھی میں آپ بتا دوں، یہ ان کی اپنی زبانی ہے، میرے ان سے باتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بال کٹوانے پڑے، ہمیں داڑھی اپنی کٹوانی پڑی، ہم نے اپنا روپ جو ہے وہ روپیے میں اتار دیا، یعنی ہم ہندو بن گئے، ہم ہندو بن کے وہاں سے نکلے تو تب ہماری جان بچی ہے۔ لیکن ساجد صاحب آپ نے صحیح کہا کہ بی بی سی کی رپورٹ یہ میرے سامنے موجود ہے، اگر کسی صاحب نے دیکھنی ہو تو بی بی سی ویب سائٹ پر جا کر وہ دیکھ سکتا ہے کہ بھارت کے اندر 200 سے زائد تنظیمیں مل کر آزادی کا نعرہ لگوا رہے ہیں، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اور ان کو جو حکومت نے کسانوں کو قرضے دیے تھے ان کو زمینوں کے لیے، وہ اتنا سود ان کے اوپر ہے کہ اس سود کی وجہ سے وہ ان کے قرض نہیں اتار سکے، تو کسان جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ 20 برس کے دوران 3 لاکھ کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ دیکھیں جی، میں بتاؤں کہ کسان کو وہ غلام بنانا چاہ رہے ہیں، غلام بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بالکل پیس اس طرح نیچے لگانا چاہ رہے ہیں دیوار کے ساتھ کہ ان کی کوئی ہمت نہ ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سکھ قوم پہ آفرین ہوں، ان کو میں زندہ باد کہتا ہوں کہ وہ 3-4 لاکھ سکھ جو وہاں پہ دہلی میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ جو مودی کی گورنمنٹ ہے وہ سخت پریشان ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 یا 5 لاکھ سکھوں نے وہ کام کر دیا جو 25 کروڑ مسلمان وہاں پہ وہ نہیں کر سکے۔ مسلمان کو وہاں پہ ہمیشہ دبایا گیا ہے، ان بیچاروں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکے۔ میں ان لوگوں سے آپ کے ٹیلی ویژن کی طرف سے میں انہیں بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ اٹھو، مرد مجاہد بنو، ہم نے تو ایک دن تو مرنا ہی ہے، اور مسلمان کو تو وہ جو پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ میں تھوڑا سی کشمیر کے اوپر اگر اجازت ہو تو شیخ صاحب میں بات کر لوں۔ جی ہاں، کشمیر کے اندر 15 اگست 2019 سے لے کے آج تک آپ کو یقین کریں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ ایک ٹرک پکڑا گیا ہے، وہ وہاں پہ یہ لے کے جا رہے تھے، سری نگر سے لے کے جا رہے تھے انڈیا، اور وہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو دیکھ کے یہ باغے ٹرک چھوڑ کے چلے گئے۔ جب انہوں نے وہاں پہ ٹرک کو وہاں سے بیک سے کھولا تو وہاں پہ 1000 سے اوپر لوگوں کے مختلف پیسز انسان کو مار کے وہاں کے پیس لے کے جا رہے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ ٹرو ہے، یہ بی بی سی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں 300 چھوٹے بچے تھے، 300 بچے تھے، ان میں عورتیں تھیں، ان میں مرد تھے۔ آج تک جو کشمیر کے اندر سے بچہ اٹھایا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، وہ کہاں جاتا ہے، وہ انہی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا جانے کہ وہ چیزیں ان کے پیسز سے لے کے کہاں جا رہے تھے، کس کو وہ فروخت کر رہے تھے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں ابھی آپ کو میں ٹیلی فون پہ بتاتا ہوں کہ میرا وہاں پہ کتنا رابطہ ہے، کتنے لوگ سے میں بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار ہم سے کاروبار انہوں نے چھین لیا، جاب ہم سے چھین لی، ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں بھوکے پیاسے ہم بیماری سے مار رہے ہیں۔ اور ایون جب کوئی ان کا پیارا شہید ہو جاتا ہے تو مجبوراً ان کو اپنے گھر میں دفنانا پڑتا ہے، اور اس کی مثالیں ہیں۔ اور میں شیخ صاحب آپ کو اور میں
اصل میر صاحب جی آپ کی میں بات کراؤں گا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے، ویل ایجوکیٹڈ ہیں لیکن گھر میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہر چیز ان سے انہوں نے چھینی ہوئی ہے. تو اب دیکھیں ظلم جب حد پہ چلا جاتا ہے نا بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ اب اس کا دن بالکل گنے چنے ہیں. انڈیا کو آپ کو میر صاحب شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بیفور انگریزوں کے آنے سے پہلے انڈیا کے اندر قریباً 534 اسٹیٹیں تھیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ اسٹیٹیں جو تھیں کچھ تو انہوں نے ہلاک انڈیا کے ساتھ کیا، کچھ انہوں نے زبردستی کیا. یہ یاد رکھیے گا وہ آج تک بھولے نہیں ہیں. وہ آج بھی اپنی نسلوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم انڈیا کا حصہ نہیں ہیں، ہماری اپنی اسٹیٹ تھی وہی بنے گی، ان میں سے ایک کشمیر تھی، اور کشمیری آج بھی زندہ ہیں. اور انشاءاللہ تب تک یہ اپنی لڑائی یہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا. اچھا راج صاحب، اس وقت کشمیر کاز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور یہ جیسا آپ نے بھی دعا کی، ہماری بھی خواہش ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے. اچھا ایک چیز جو کسانوں کی میر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ تحریک بڑی ابھر رہی ہے، اور اس وقت تقریباً مہینہ ہونے کے لگ بھگ ہے، اور اس کی آواز، اس کا اثر پوری دنیا پہ ہو رہا ہے. کینیڈا میں، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں بہت زیادہ پوری دنیا ہوا دی گئی ہے اور احتجاج جاری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت، جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ لوہا گرم ہو تو سٹ اس پہ چوٹ ضرور لگانی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی جنگ کی صورتحال بنتی ہے، کشمیر آزاد ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں جتنی ریاستیں ہیں آزادی کی تحریک چلا رہی ہیں وہ بھی آزاد ہونے کے ہیں، یہ مجھ سے ذرا بتائیں. جی بالکل انشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ راستے بنا دیتا ہے، اور راستہ وہ بن گیا ہے. اب دیکھیں خالستان بھی بنے گا، کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور باقی جو اسٹیٹیں جو لڑ رہی ہیں وہ آج سے نہیں لڑ رہی. ہاں جی، تمل ناڈو، جتنی بھی اسٹیٹیں ہیں یہ سب انشاءاللہ آزاد ہوں گے، اور یہ مودی کی گورنمنٹ میں ہوں گی، کیونکہ مودی نے ماحول ہی ایسا بنا لیا ہے کہ اب اس کے علاوہ لوگوں کے پاس چارہ نہیں ہے. اب جتنے بھی یہ جو پنجاب سے آئے ہوئے ہیں ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان سے ذرا بات تو کریں. اب ڈنمارک کے اندر میری بات ہوئی ہے، ڈنمارک کے اندر انشاءاللہ وہ پلان کر رہے ہیں کہ ڈنمارک کے اندر وہ انڈیا ایمبیسی کے آگے جا رہے ہیں، اور میں نے ان کو اپنی طرف سے کشمیر سوسائٹی کی طرف سے پوری بھرپور میں نے کہا جی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں خالستان کے جھنڈے بھی اٹھائیں گے، اور کشمیر کے بھی جھنڈے چاہیں گے. ہم خالستان کو بھی آزاد دیکھنا